بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ سمپل پلیزرز۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جا رہے تھے راولپنڈی۔ ہمارا راولپنڈی کا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم نے فیصل موورس کے ٹکٹس کروائے تھے اور سفر ہمارا بہت اچھا گزرا اور بہترین گزرا الحمدللہ۔ سفر کے دوران کی جو مشکلات تھیں، جو پریشانیاں تھیں، سفر کے دوران تو وہ بہت زیادہ اور بہت مشکل لگ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے سفر اپنی منزل کی طرف پہنچتا گیا اور ہم اپنی منزل کے قریب پہنچتے گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت بہت تیزی سے اور بہت جلدی گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ہم کب پہنچیں گے، کتنا ہمیں ٹائم لگے گا اور یہ رات کب ختم ہوگی، صبح کب ہوگی۔ لیکن ہم وہاں سے گھوم پھر کے واپس بھی آ گئے اور یہ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی بھی بہت تیزی سے اور بہت جلدی جلدی گزرتی جا رہی ہے، جس میں ہمیں بعض اوقات پریشانیاں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بہت اچھا وقت آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں، لیکن کوئی بھی وقت ایک سا نہیں رہتا۔ آج بالکل میں اسی طرح سے اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے اور ہمارے ارد گرد کی پریشانیاں ہم کیسے ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان سے اپنے آپ ان سے نمٹ سکتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے مائنڈ چینجر کے بارے میں کہ آپ اپنے مائنڈ کو کیسے چینج کر کے بہت سی مشکلات اور بہت سی پریشانیوں کا حل خود سے نکال لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے اسٹریس کو، ٹینشن کو ریلیز کر سکتے ہیں۔ اسٹریس اور ٹینشن کو ریلیز کرنے کا، اسٹریس اور ٹینشن یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں، یہ آتی ہیں اور ہر حالت میں آ کے رہتی ہیں۔ جس طرح سے خوشی ہمارے پاس آ کے صدا نہیں رہتی، وہ چلی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے غم بھی صدا نہیں رہتا، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھی بات ہے کہ اگر ہم اسٹریس کو کوئی نہ کوئی نام دے دیں، کسی قسم کا اگر ہم اس کا نام اگر ہم رکھ دیتے ہیں اسٹریس کا، تو پھر ہمارے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی یا اس سے فائٹ کرنے کی ہمارے اندر پاور اور انرجی آ جاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں، مثال کے طور پر اگر ہماری طرف اسٹریس آ رہی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری طرف، ہم کہیں کہ ہم اسٹریس کا نام رکھ دیتے ہیں، بلٹ نام رکھ دیتے ہیں فار ایگزامپل، کہ ہماری طرف بلٹ آ رہی ہے، تو ہم اتنے اپنے آپ کو اسٹرانگ اور پاورفل فیل کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ میں نے اپنے آپ کو اس بلٹ سے بچانا ہے۔ اس بلٹ سے بچانے کے لیے ہم اس بلٹ کا مقابلہ کریں گے، ہم اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ بلٹ ہمیں ہٹ نہ کرے۔ تو بالکل اسی طرح سے سب سے پہلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی اسٹریس ہے، آپ اس کو کوئی نام رکھ دیں۔ نام رکھنے سے آپ اپنے آپ کو اس سے بہت زیادہ آسانی سے آپ خود کو بچا سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کریں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ چینج یور بیڈ ایٹنگ ہیبٹس، مطلب کوئی بھی آپ کو کھانے کا پوچھ رہا ہے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، آپ نہیں کھا رہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وچ آر ویری گڈ فار یور ہیلتھ، کچھ ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیے ہیلدی نہیں ہے۔ آپ ہر طرح کی چیز کھائی جا رہے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ بات ہے۔ اچھا، اس کی ہم ایک مثال کس طرح سے لیں گے کہ اگر آپ اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں گے، فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ اسٹریس کا کوئی نام رکھ دیں تو آپ کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی۔ بالکل اسی طرح سے آپ اگر اپنی جو چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ہارمفل ہیں، اگر آپ ان کا کوئی نہ کوئی نیم رکھ دیں گے تو آپ کو یہ چیز یاد رہے گی کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے اور مجھے اس سے بچنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم شوگر کی بات کریں، چینی ہے، اب چینی ایک زہر ہے، آپ چینی کا اگر نام زہر رکھ دیں گے تو ہر ممکن کوشش آپ کی یہی ہوگی کہ آپ زہر نہ کھائیں، آپ میٹھے کو اوائڈ کریں گے، ایکسٹرا جو اننیسیسری میٹھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کھانے کا شوق ہوتا ہے تو اس سے آپ اوائڈ کریں گے۔ گھی کا نام اگر آپ کولیسٹرول رکھ دیں گے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ سالٹ کا نام اگر آپ ہارٹ اٹیک رکھ دیں گے تو آپ کی ممکن کوشش ہوگی کہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں زیادہ نمک کھاؤں گا تو یہ تو ہارٹ اٹیک ہوگا مجھے، تو آپ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے نمک کو کم سے کم کھائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری ٹپ کی۔ تیسری ہماری ٹپ یہ ہے کہ ہمیں، جیسے اگر ہم بات کریں موبائل فون ایڈکٹس کی، تو آج کل کا ٹائم ایسا ہے کہ ہر کوئی موبائل فون لے کے اپنے آپ کو اس نے بزی کیا ہوا ہے، موبائل فونس چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بالکل زندگی میں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم موبائل فونس کو کم ٹائم دیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں اسکرین ٹائم کم دیں۔ بالکل اسی طرح سے جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں یا جن چیزوں سے ہمیں پریشانی آتی ہے ہماری زندگی میں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان سے ہم دور ہو جائیں، ان سے ہم خود کو دور کر دیں، اور جو چیزیں ہمیں سکون پہنچاتی ہیں ہم ان کے قریب ہو جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں، میں اگر بات کروں سگریٹ کی، اب سگریٹ کتنا اور کس قدر ہارمفل ہے، یہ نہیں پینا چاہیے، اس سے صحت پہ کتنے بیڈ افیکٹس آتے ہیں۔ تو اگر ہم، ہمارے قریب شاپ ہوگی تو ہم بھاگ کے دوڑ کے جا کے وہاں سے سگریٹ لے آئیں گے اور پینا شروع کر دیں گے۔ یہ اسپیشلی میرا میسج مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ لیکن اگر سگریٹ دور سے ملتا ہوگا اور ہم اپنے دماغ میں بنا لیں گے پلان کہ میں نے جب سگریٹ پینا ہے تو میں نے اس دور والی دکان سے لے کر یا دور والی شاپ سے لے کر میں نے پینا ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کبھی جا پائیں گے وہاں دور تک اور کبھی آپ نہیں جا پائیں گے۔ جب آپ نہیں جا پائیں گے تو اس طرح سے آپ کی ایڈکشن بھی ختم ہوتی جائے گی۔
اور نیکسٹ ہم بات کریں گے، اگلی جو ٹپ ہے وہ ہے کہ جی آپ اپنی انگزائٹی اور ٹینشنس کو کس طرح سے ڈیل کریں۔ سب سے اچھا اور بیسٹ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ لو ہے، ایکٹیو مائنڈ کی کیپیسٹی۔ جب ہم بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اوور تھنکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ حد سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایگزائٹی اور اسٹریس میں لے آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ایگزائٹی اور اسٹریس سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ اور بہترین طریقہ یہ کہ ہم واک کرنے کے لیے نکل جائیں، ہم اپنے اینگر کو کنٹرول کریں۔ ہمیں جب بھی غصہ آئے، ہم اس غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیں، لائک کپڑے دھونا شروع کر دیں، برتن دھونا شروع کر دیں، گروسری لینے چلے جائیں، یعنی کہ ہم اپنی جو اسٹریس اور ٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کریں۔ پھر بھی اگر آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے، آپ کوشش یہ کریں کہ آپ لکھنا شروع کر دیں کسی بھی چیز کے اوپر، آپ کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، جب ہم انہیں لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں وہ اتنے بڑے اور اتنے زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا کتنا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے، دوبارہ ہم وہ ڈائری اٹھاتے ہیں اور ان کے پچھلے پیجز کو پلٹتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم کتنے بیوقوف تھے، اور ہم یہ کیا کیا لکھتے رہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی پریشانی کی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی ٹینشن کی۔ تو جو چیز آپ نے انگزائٹی اور ٹینشن کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ نے اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ آپ نے لگاتار کنسسٹنسی کے ساتھ عبادت کرنی ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آپ اپنے مسئلے مسائل کو لے کر بندوں سے رجوع کریں، اس سے اچھی کیا ہی بات ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں۔ اب ہم کیا ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کا ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، اور اس نماز پڑھنے کا دل نہ کرنے کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا بار بار وضو کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اگر آپ اپنی عادت بنا لیں گے کہ آپ ریگولر باوضو رہنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی نماز نہیں چھوٹے گی، اور آپ کو آہستہ آہستہ کنسسٹنٹ ہو جائیں گے نماز کی طرف بھی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اگر آپ کا بچہ ہے، اس کا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، اس کا لکھنے کا دل نہیں کر رہا، تو آپ اسے اسٹڈی سے ریلیٹڈ گفٹس وغیرہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بچے کی اٹینشن اس سائڈ پہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، مائل ہوتی ہے، وہ پھر ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اسکول جاؤں، میں پڑھوں، میں لکھوں۔ تو اسی طرح سے جب آپ باوضو رہیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ وضو تو میرا ہے تو میں فوراً سے نماز پڑھ لوں۔ شروع میں آپ کو نماز پڑھنا بہت مشکل لگے گا، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، آپ کا دل نہیں چاہے گا نماز پڑھنے کو، لیکن جس وقت جس نماز کا موقع ملے اس کو ادا کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو نماز کی عادت ہو جائے گی۔ جو ہم چھٹی ٹپ کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کوئی کام کرنا ہے، جو بھی کوئی پلان کرنا ہے، وہ اس سے ایک دن سے پہلے ڈیسائیڈ کریں۔ جیسے کہ میرا کل کا دن مجھے کیا کرنا ہے، مجھے آج ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کل مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر میں کل کہوں گی کہ یار میں کل اٹھوں گی تو کل ہی میں ڈیسائیڈ کر لوں گی کیا مجھے کرنا چاہیے کیا نہیں، تو وہ کل کا سارا دن آپ کا پلان بنانے میں، ڈیسائیڈ کرنے میں، چیزیں آرگنائز کرنے میں ویسٹ ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ کسی بھی قسم کی آپ نے کوئی پلاننگ کرنی ہے یا کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہے، نیکسٹ ڈے آپ کا ویسٹ کرنے کی بجائے آپ پریویس ڈے ہی اس کا کوئی پلان کر لیں، اور ایک اچھا دن نیکسٹ آپ کے لیے آئے گا۔ جو ہم ٹپ نمبر 8 کی بات کریں گے، 8ویں ٹپ ہے وہ ہے جی آپ کی فیملی میں یونٹی ہونی چاہیے۔ یونٹی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر کو اور کشتی کو اندر کا پانی ڈبوتا ہے، نہ کہ باہر سے کشتی کو اور گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر کی اپنی عمارت اتنی مضبوط اور اتنی اسٹرانگ ہے تو آپ کے اندر یہ طاقت اور ہمت ہوتی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گی، جیسے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اگر میاں بیوی دونوں کا آپس کا رشتہ اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ ہے تو تھرڈ پرسن کوئی کتنی ہی چاہے کوشش کر لے وہ آپ کے رشتے کو توڑے گا نہیں توڑ سکتا۔ اگر آپ کے اپنے اندر، آپ کے گھر کے اندر یونٹی ہے تو کسی کی کوئی ہمت نہیں کہ وہ آپ کو بریک کر سکے۔ ٹپ نمبر 9 یہاں پہ میں بات کروں گی وہ ہے جی سیلف ٹرسٹ کی بات کروں گی میں۔ سیلف ٹرسٹ آپ کا خود پہ ہونا چاہیے، اور اپنا سیلف ٹرسٹ آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہے۔ جیسے اگر ہم بات کریں لوہے کی بات کریں، لوہے کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ لوہے کو لوہا توڑتا ہے، اس کا زنگ اس کو لگتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو زنگ نہیں لگنے دینا، آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مضبوط اور طاقتور رکھنا ہے۔ جب آپ خود مضبوط اور طاقتور رہیں گے تو کسی دوسرے کی کوئی مجال نہیں کہ وہ آپ کے کانفیڈنس کو یا آپ کے ٹرسٹ کو بریک کرے۔ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے آخری ٹپ یہاں پہ میں دینا چاہوں گی کہ زندگی کی ہماری جو سب سے بڑی اور بگ انویسٹمنٹ ہے وہ ہے ہمارے بچے۔ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش بالکل اس طرح سے کرنی چاہیے جس طرح سے اگر ہم کسی زمین کا ٹکڑا لیتے ہیں، اس پلاٹ پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہم اچھا سیمنٹ اور سریے کا استعمال کریں تاکہ ہم وہاں پہ ایک اچھی اور مضبوط عمارت کو کھڑا کر سکیں، اور وہ ایسی عمارت ہو جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اور ہمارے بعد ہماری اولاد کے بھی وہ کام آ سکے۔ اولاد بالکل سیم اسی عمارت کی طرح ہے، اولاد پہ آپ اپنا اچھا وقت دیں، اپنی اچھی توجہ دیں، تاکہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ کل بڑھاپے میں اور آنے والی زندگی میں آپ کا سہارا بنے اور آپ کا ساتھ دے سکے۔ امید کرتی ہوں آج کا پیغام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔